بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ سے سنت اعتکاف کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ مسلمان مرد اور عورت کس طریقے سے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں انہیں اعتکاف میں ضروری کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جو سنت اعتکاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھا کرتے تھے وہ 20 رمضان کو بیٹھنا ہے۔ تو 20 رمضان کے دن اگر مرد ہے تو وہ ہمیشہ مسجد میں یہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، عورت کو گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے، خاص کوئی ایک کمرہ رکھ لیں اور اس میں وہاں پر بیٹھیں۔ اور 20 رمضان کو مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ کوئی آدمی گھر میں افطار کر کے چلا جائے تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ تو لہذا اگر سنت اعتکاف رکھنا ہے، اگر سنت والا اعتکاف کرنا ہے تو پھر آپ کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے اور پھر وہاں اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اعتکاف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ خصوصاً سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بغیر شرعی حاجت کے، بغیر شرعی ضرورت کے آپ نے مسجد سے باہر نہیں جانا اور نہ مسجد سے باہر گفتگو کرنی ہے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے، کسی سے بات بھی کرنی ہے تو مسجد کے اندر گفتگو کریں، مسجد سے باہر گفتگو کی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہذا مسجد کے اندر رہنا ہے اور روزے بھی لازمی رکھنے۔ اعتکاف کے لیے روزہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر روزے نہ رکھ سکا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھے گی، اور شرعی ضرورت کی وجہ سے اگر جانا چاہیں، یعنی واش روم کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مرد بھی جا سکتا ہے اور عورت بھی اپنے گھر میں جو واش روم ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو غسل کرنا ہو، اگر غسل کرنا ہے وہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ غسل خانے میں جا کر، باہر جو مسجد کے باہر بھی بنے ہوتے ہیں غسل خانے، وہاں جا کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں۔ دوسری چیز، اگر تبرید کے لیے، جیسا کہ آج کل گرمیاں چل رہی ہیں، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں غسل کر لوں تو اس میں تھوڑی سی گنجائش اس طریقے سے نکل سکتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی غسل کرے۔ اگر کسی مسجد کا وضو خانہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ آپ مسجد والوں سے پوچھ لیں تو وہاں بیٹھ کر غسل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت بڑا کوئی ٹب یا کوئی پلاسٹک اس طریقے سے بچھایا جائے کہ آپ کے نہانے والی پانی جو ہے وہ مسجد کے صحن میں نہ گرے، تو پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ نہا بھی سکتے ہیں تاکہ گرمی سے آپ بچ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر چاروں طرف اگر آپ پردہ لگانا چاہیں، ایک کونے میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، پردہ لگانے، اس کا مقصد وہ واجب ضروری نہیں ہوتا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے یکسو ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے دنیا سے کٹ جائیں۔ تو وہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ پردہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن لگا سکتے ہیں تاکہ آپ یکسوئی سے اپنی عبادت کر سکیں اور دوسرے لوگ جو آ کر خام خواہ ملاقات کریں اور بیٹھیں اور باتیں کریں، اس سے وقت ضائع ہو، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل سے، آج کل کے دور میں موبائل کی ہر ایک کو بڑی عادت ہو چکی ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اعتکاف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا موبائل اپنے گھر میں رکھ دیں۔ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ضروری ایمرجنسی کوئی بات ہو تو وہ گھر والے آپ کو بتا دیں گے اور آ کر کے بھئی یہ بات ہے، آپ نے کیا جواب دینا ہمیں بتا دیں، ہم ان کو جواب دے دیں گے۔ حتی المقدور اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور باقی اعتکاف کس طریقے سے گزارا جائے، ان 10 دنوں کو کیسے کارآمد بنایا جائے، کیسے معمول، اعتکاف کے معمول کون سے رکھے جائیں جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلا بیان ہوگا، اس کو توجہ سے سنیے گا اور اس کے مطابق وقت گزاریے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔